کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں. اور اب تو کچھ ذرا سا اس کی بھی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ مخالفت کرنے لگے. جی یہ بھی کان میں دبے دبے آواز آتی ہے کہ ایک ایلیمنٹ حدیث قصہ کا مخالف ہے. لیکن آج تک کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے کہا تو نہیں. سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہے، یہ کیا ہے، یا اپنی جہالت کے سبب کہتے ہوں یا عداوت کے سبب کہتے ہوں، جو بھی ہو. لیکن بہرحال ہے عجیب و غریب واقعہ کہ بیٹی کے گھر میں آئے تو کہا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے کسائی یمانی اڑا دو، چادر اڑا دو. انہوں نے اللہ کی چادر اڑا دی. اب بڑے مصروف رہتے ہیں، کار تبلیغ ہے، ذمہ داریاں ہیں، کبھی کبھی آدمی تھکن محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ ایک بات بتائیے، دیکھیے ہر چیز کو یوں جلدی جلدی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. سبھی سوچے کہ جب کوئی بزرگ یا کوئی محترم آرام کرنے کے لیے کہیں آئے اپنے گھر میں، یا چھوٹے کے گھر میں، اپنے بیٹی کے گھر میں، بیٹے کے گھر میں، تو بچوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے. اگر بچے آتے بھی ہیں کھیلتے ہوئے، کہتے ہیں وہاں نہ جانا، وہ آرام کر رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں اب اس وقت نہ جانا، اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں. ادھر وہ چادر اوڑھ کے لیٹے اور ادھر بڑے شہزادے امام حسن آئے اور انہوں نے کہا کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں مادر گرامی آپ کے پاس ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم رسول سے کوئی خوشبو نکلتی تھی، اور خوشبو بھی وہ خوشبو نکلتی تھی جو مہکتی تھی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ میرے رومال میں عطر لگا ہے، جب میں سونگھوں تو خوشبو محسوس ہو، اور ایک یہ ہے کہ اتنا تیز عطر ہے کہ میں نے جب رومال جیب سے نکالا تو پاس پڑوس کے جو لوگ تھے ان کو خوشبو محسوس ہوئی. تو یہ جو پاس پڑوس کے لوگوں تک خوشبو پہنچ جائے اس کو مہکنا کہتے ہیں. تو ایسی خوشبو تھی جو مہکتی تھی. تو رسول کے جسم سے خاص خوشبو نکلتی تھی، ورنہ وہ پوچھتے کہتے کہ یہ خوشبو کیسی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا خوشبو کیسی ہے، کہ ایسی خوشبو جیسے میرے جد کی خوشبو. معلوم جس میں رسول سے خوشبو نکلتی تھی. اب یہ دماغ میں آتا ہے کہ شب ہجرت بستر پہ علی کیوں سوئے. تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صاحبزادے آئے بڑے، انہوں نے کہا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ان کا ہاں وہ لیٹے ہیں، ہاں جاؤ. دوسرے صاحبزادے آئے، انہوں نے وہی کہا کہ میں اپنے نانے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ان کا ہاں جاؤ، وہ تمہارے بھائی کے ساتھ وہاں لیٹے ہیں. اب کہیے کہ بھائی آپ ان بچوں کو عام بچہ سمجھ رہے ہیں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں. بے شک بچے دور رکھے جاتے ہیں، یہ بچے ویسے بچے نہیں ہیں، یہ امام بچے ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ نورانی بچے ہیں. آئندہ نہ یہ جملہ کہیے گا. ٹھیک، معاف کیجئے، توبہ کی غلطی ہوئی. کیا ان سے رسول کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے؟ یہ ویسے بچے نہیں ہیں جو ہمارے آپ کے بچے ہوتے ہیں جو ستاتے ہیں. اچھا دیکھیے، اب یہ زندگی ہے، بڑوں کے پاس بچے لیٹتے ہیں آ کے، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر ہزاروں ایسے آدمی بیٹھے ہیں کہ جو میری تصدیق کریں گے. پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں، دادا کے پاس، نانا کے پاس، ہم آپا لیٹیں گے، ہم آپا لیٹیں گے. ہیں جو ایج اس گروپ کے ہیں وہ بچے آنان کے لیٹتے ہیں. تو بچوں کو ایک پلیجر محسوس ہوتا ہے اپنے بڑوں کے پاس لیٹنے میں. سمجھا؟ خاص طور سے جب موسم ٹھنڈا ہو تو اس میں بڑے خوشی سے آتے ہیں بچے لیٹنے کے لیے. لیکن آپ
کی صاحبزادی ہیں، شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، صاحب اولاد ہیں، وہ آپ کے یہاں آئی بھی ہیں، یا آپ ان کے گھر میں گئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بچے آپ پاس آن کے لیٹے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ دادا نانا کے پاس بچے جا کے گھستے ہیں اور لیٹتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور چمٹتے ہیں ان سے۔ لیکن آپ کے داماد صاحب کو کیا ہو گیا؟ آپ کبھی سوچئے تو صحیح، کہ بچے تو لیٹتے ہیں آن کے بڑوں کے پاس، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن داماد کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے میں بھی جاؤں؟ اور یہ تو ہم نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں آج تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو اب آخر میں بیوی بڑھیں، جیسے جب محفل جمع ہو جائے تو چیف گیسٹ آئے، دیکھیے میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، ہاں چیف گیسٹ کا جملہ بہت زبردست ہے، مجھے ثابت کرنا پڑے گا ابھی۔ اب بیوی تشریف لائیں آخر میں، کیا میں بھی آؤں؟ کہا آؤ۔ جب وہ بھی آ گئیں تو اب نہ ذوف ہے، نہ کمزوری ہے، نہ تھکن ہے، نہ آرام ہے۔ ان کا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں اہل بیت۔ اب پہچانیے آل کو، اب پہچانیے آل کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اب وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، نہ ذوف ہے نہ کمزوری۔ اب سمجھیے لفظ ذوف کا مطلب کیا تھا؟ جسمانی ذوف نہیں تھا، ذوف کے معنی کمزوری، وہ باڈی والی کمزوری نہیں تھی۔ کوئی میری رسالت کو کمزور نہ سمجھے، اتنے ٹکڑے ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت۔ اب ادھر سے اعلان ہوا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا، میں نے زمینوں کو نہیں بجھایا، میں نے ہواؤں کو نہیں جاری کیا، میں نے دریاؤں کو نہیں بہایا۔ ان کی محبت میں جو زیر کساں ہیں، اب وہاں جبرائیل سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت ھذا الکساء، پالنے والے کون ہیں؟ ہمارا صبح شام آتے ہو تو میں نہیں معلوم کون؟ دن میں 4 چکر کرتے ہو نہیں معلوم کون ہے؟ ان کا تم ہی بتا دو، تمہیں تو معلوم ہے، تمہیں بھی دعویٰ ہے کہ معلوم ہے، بتاؤ۔ ان کا بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں لکھے ہیں نام، مسجدوں میں لکھے ہیں، امامباڑوں میں لکھے ہیں، محمد علی فاطمہ حسن حسین، اور کون؟ کیا بفیل ہو گئے تم؟ کیا نہیں ہے؟ کہا ہے مگر آرڈر سے ہی نہیں لیا تم نے۔ اجا جبرائیل نے کہا کون ہے؟ آپ سنیے چیف گیسٹ کا مطلب، تو ارشاد ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا، صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ چادر تطہیر میں اہل بیت، آج میرا موضوع اہل بیت ہی ہے نا، میں نے شروع سے اس کے آل رسول۔ اب آئیے ایک جھلک اور، اس لیے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ جو ہے وہ ان تمام معاملوں کو سامنے رکھ کے غور کیا جائے گا کہ معمولی ہستی نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے فاطمہ زہرا۔ دوسرا موقع جب اسلام کی سچائی کو چیلنج دیا جا رہا ہے،
اور عیسائی علماء آئے ہیں بحث کرنے کے لیے. لڑائی بھڑائی نہیں ہے، تیر تلوار نہیں ہے، دلیل ہے، بحث ہے. دلیل ہے، بحث ہے. صداقت کی آزمائش ہے کہ وہ سچے کہ یہ سچے، وہ سچے کہ یہ سچے، کون سچا. اس لیے کہ قرآن نے بھی ہم کو حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو دنیا میں ہر ایک یہی دعویٰ کہتا ہے جناب میں تو سچ بولتا ہوں. ہماری زندگی گزر گئی، بڈھے ہو گئے، آج تک یہ نہ سنا کہ کوئی کہے جناب میں تو تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا ہوں. میری باتوں کا پورا بھروسہ نہ کر لیجیے گا، تھوڑا تھوڑا جھوٹ بھی بول دیتا ہوں میں کبھی کبھی. جو ملا اس نے کہا جناب میں تو کھری کہتا ہوں، جناب میں تو سچ بولتا ہوں. کہہ رہا ہے کھوٹی کہہ رہا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کھری کہتا ہوں. سلوتر جھوٹ بول رہا ہے، میں جانتا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہے میں سچ بولتا ہوں. تو ہم پتہ کیسے لگائیں سچا کون ہے؟ تو قرآن نے پتہ بتایا کون سچا ہے. کہ اس لڑائی میں جو جیتے وہ سچا ہے، جو ہارے وہ جھوٹا ہے. اب وہاں بھی یہی بلائے گئے، ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. معلوم ہوا کہ جب صداقت پر بات آئی تو آل رسول ہی نے آن کے تصدیق کی. وہاں بھی آئے تو یہی لوگ آئے، مولا علی گئے، جناب سیدہ گئیں، امام حسن گئے، امام حسین گئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ خیبر کے علم کی تمنا تو بہتوں نے کی، مگر مباہلے میں جانے کی تمنا کسی نے کی بھی نہیں.